اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی بچے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم حصے شاعریات میں سے فراق گورکھپوری صاحب کی شاعری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل فراق گورکھپوری صاحب کی غزل نمبر 2 یعنی کہ دوسری جو غزل ہے اس کی ہم نے کل تشریح کی۔ کچھ اشعار اس کے جو تھے وہ رہ چکے تھے، آج پھر سے انہی کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر دوسری جو تھی فراق گورکھپوری صاحب کی وہ یہ تھی کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آج اس محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ دوسری غزل کے تیسرے شعر میں خواجہ حیدر علی عطسی صاحب فرماتے ہیں، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ دوسری غزل کے تیسرے شعر تک کہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں، یعنی کہ اس شعر میں فراق گورکھپوری صاحب نے اپنے محبوب سے وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر ہم پر مہربانی کر کے ہماری طرف توجہ کرے تو اسے محبت نہیں کہتے، بلکہ جو محبت ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہاں پہ فراق گورکھپوری صاحب کہتے ہیں اپنے دوست کی اے میرے محبوب کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے تیرے ساتھ بے جا انبن ہی ہیں، یعنی کہ ہمارے بیچ کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ میرے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ کھل کے بات نہیں کرتے ہو، یعنی کہ نہ ہمارے بیچ کوئی انبن ہے نہ کچھ اور معاملہ ہے، دراصل یہ جو انبن ہے ہمارے بیچ یہ بے جا ہے، یہ انبن جو ہے یہ ایک تو حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ یہ کہ تو نے جو محبت کو ہے وہ محبت کو مہربانی سمجھ لیا ہے۔ اس شعر میں اب آگے والا جو چوتھا شعر ہے اس میں فراق گورکھپور صاحب کہتے ہیں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ایک عرصہ دراز سے مجھے تیری یاد نہیں آئی، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہیں آئی ہمیں، کہ اے میرے محبوب ایک عرصہ دراز سے مجھے تیری یاد نہیں آئی، اور تجھے ہم بھول گئے ہوں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے محبوب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بہت مدت ہوا کہ مجھے آپ کی یاد نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بھول چکا ہوں، مجھے آپ کی یاد نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عشق نے مجھے دیوانہ کر دیا ہو اور میں اپنے آپ میں کھو گیا ہوں، اس وجہ سے میں تجھے بھول گیا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کر تجھے بلا دیا ہوں، یعنی کہ میں نے تجھے جان بوجھ کر بلا دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اس شعر میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگرچہ ایک عرصہ دراز ہوا ہے کہ مجھے تیری یاد نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بلا دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے عشق نے دیوانہ کر دیا ہے اور میں اپنے آپ میں ہی کھو گیا ہوں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یعنی کہ میں اتنا عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں اتنا اپنے آپ میں کھو گیا ہوں، اس وجہ سے میں تجھے بھول گیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اس وجہ سے میں تجھے بھول گیا ہوں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کر تجھے بلا دوں گا۔
مقطع جو ہے اس میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں، یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ یعنی کہ اس میں فراق گورکھپوری صاحب یعنی کہ مقطع میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ افسوس کہ دوستوں کا یہ ہجوم اور یہ خاموش محفل، یہ مجمع احباب، افسوس کہ دوستوں کا یہ ہجوم اور یہ خاموش محفل ہے، لیکن آج اس محفل میں شیرین زبان شاعر جو ہے فراق بھی موجود نہیں ہے۔ آج دوستوں کا ہجوم ہے، محفل خاموش ہے، اس محفل میں شیرین زبان شاعر فراق کا ہونا بہت ہی لازمی تھا، تاکہ مجلس کی رونق جو تھی وہ دوبالا ہو جاتی، مگر فراق موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ افسوس کہ یہ جو محفل ہے آج کہ جو یہ محفل ہے یا یہاں پر جو یہ مجمع احباب ہے، یعنی کہ دوستوں کا جو مجمع ہے یہاں پہ، اگرچہ یہ دوستوں کا ہجوم ہے اور یہ خاموش محفل ہے، اگرچہ یہ محفل جو ہے خوبصورت ہے، لیکن اس محفل میں کون سی کمی ہے؟ اس محفل میں یہ کمی ہے کہ اس میں شیرین زبان شاعر جو فراق ہے وہ موجود نہیں ہے۔ آج دوستوں کا ہجوم، میں جانتا ہوں کہ آج دوستوں کا ہجوم بھی ہے، آج سارے دوست اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ جو محفل ہے وہ بھی خاموش ہے، لیکن اس کے باوجود اس محفل کی جو رونق ہے جس سے یہ محفل تو بالا ہو جاتی، وہ فراق گورکھپوری صاحب تھے، لیکن یہ خود ہی کہتے ہیں کہ مگر فراق آپ موجود نہیں ہو اس محفل میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ یہ آج کی جو محفل ہیں وہ خوبصورت ہیں، وہ خاموش ہے، اس میں دوستوں کی بھی خاصی تعداد موجود ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس نے اس محفل یعنی کہ ایک چیز محسوس ہو رہی ہے جس سے اس محفل کی جو شان و شوکت ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، وہ ہے فراق گورکھپوری صاحب۔ کیونکہ آج کی محفل جو ہے اس کی رونق جو ہے وہ اس سے تھی، فراق گورکھپوری صاحب سے تھی، لیکن جب وہی اس محفل میں شامل نہیں تھے تو یہ جو محفل ہے، یہ محفل کیا ہے؟ یہ محفل سونی سی لگتی ہیں، کیونکہ اس میں وہ شیریں زباں رکھنے والا شاعر فراق موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم۔